الله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي لعلهم يرجعون وقال سبحانه تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وعن عبد الله عمر رضي الله تعالى عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحش في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والعوجاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ ماہ مبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور آج کا 8واں روزہ ہے، اور اس وقت ہم ایک وبائی مرض یعنی کرونا وائرس کی شکل میں جو آ پہنچا ہے اس سے پوری انسانیت پریشان حال ہے۔ بزرگوں، دوستو، یہ کرونا وائرس جس بیماری کا نام دیا گیا ہے اصل میں یہ طاعون ہے۔ اللہ پاک کی نافرمانیاں جب کثرت سے ہونے لگتی ہیں تو اللہ پاک انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے عذاب کی شکلیں انسانوں کو سنبھلنے کے لیے، سدھارنے کے لیے دیتے ہیں تاکہ انسان اپنے بھولے ہوئے مالک کی طرف رجوع کر لے۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں جو فساد رونما ہوتا ہے یہ تمہارے اپنے بدعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی مصیبتیں اور آفتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہاری اپنی اعمال کی وجہ سے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم تمہارے اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے اگر دنیا کے نظام کو چلائے تو دنیا کا نظام کب سے ختم ہو جاتا۔ تو آگے اللہ فرماتے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ہم بہت سی چیزوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کرم کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، دوستو، حدیث شریف کے اندر فرمایا اور مفسرین فرماتے ہیں کہ فساد یہ ظلموں کی وجہ سے آتا ہے۔ حالات، مصیبتیں جب ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے نظام میں تبدیلی لاتے ہیں تاکہ دنیا کی انسانیت سنبھل جائے، سدھر جائے اور بھولے ہوئے سبق کو وہ یاد کر لے۔ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے فساد یہ ہے کہ انسان اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے اور جن چیزوں کے لیے بنایا ہے، نفع دینے والی چیزوں کا نفع کم ہو جانا، طاعون کا آ جانا، مصیبتوں کا آ جانا، آگ وغیرہ کا لگ جانا، خودکشیوں کا کرنا اور مصائب میں گھر جانا، یہ تمام چیزیں ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب ہم حدیث شریف کو دیکھتے ہیں کہ یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، تو حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور ہمارے طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے مہاجرین کی جماعت سنو، 5 چیزوں میں اگر تم مبتلا ہو جاؤ گے، اور فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہ رہے ہیں کہ تم ان 5 چیزوں میں نہ پڑنا، اگر تم 5 چیزوں میں ہو جائے تو پھر تمہارے اوپر حالات آئیں گے، اور ایسے حالات آئیں گے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والعوجاء، کہ جب کسی قوم میں
تعاون جب کسی قوم میں علانیہ فاحشہ چیزیں ہونے لگتی ہیں، یعنی فسق و فجور، زنا کاری، بدکاری، بے حیائی، تو اللہ پاک اس قوم میں تعاون اور مختلف قسم کی بیماریوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے آج مختلف قسم کی بیماریوں میں سے ایک بیماری جس کو کرونا کا نام دیا گیا ہے، یہ اصل میں تعاونی کی ایک شکل ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ تعاون مختلف زمانے میں اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ پہلے زمانے میں جو تعاون ہوتا تھا اس کی شکلیں اس علاقے کے گورنر کے نام کر دی جاتی، یا اس علاقے کے نام کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا جاتا، اور بے شمار اس کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ اب چونکہ یہ تعاون کو اس وقت جو چین سے شروع ہوا تھا، اب اس وقت پوری دنیا میں یہ کرونا وائرس پھیل چکا ہے، جس کی ابتدا چین سے شروع ہوئی، تو چین والوں نے اس کو جو نام رکھا ہے وہ کرونا وائرس کا نام دیا ہے، اس لیے پوری دنیا اس کو اس نام سے جانتی اور پہچان رہی ہے۔ بزرگوں، دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے تعاون کے سلسلے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تعاون آیا تھا، جب کسی قوم میں تعاون آتا ہے تو وہ جس قوم میں وہ تعاون آ جائے تو تم وہیں پر رہو اور دوسری جگہ نہ جاؤ، اور جس علاقے میں تم رہ رہے ہو اور وہاں پر اگر تعاون آ جائے اور تم صبر کرتے ہوئے وہاں اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارتے رہو، اور اس حالت میں اگر تم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یعنی انتقال کر جاتے ہیں، تو تمہیں شہید کا ثواب ملے گا۔ بخاری شریف میں فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے الطاعون شہادۃ لکل مسلم، کہ تعاون کی بیماری ہر مسلمان کے لیے شہید کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، احتیاط اپنی جگہ پر۔ آج پوری دنیا کو قید کر دیا گیا، محبوس کر دیا گیا تاکہ بیماری سے بچایا جا سکے، یہ احتیاط اپنی جگہ پر۔ لیکن بزرگوں، دوستو، اصل وجوہات کی طرف ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ان وجوہات کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں آتی ہیں۔ تو ایک وجہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وجہ یہ فرمائی، جب کسی قوم میں کھلم کھلا علانیہ فاحشہ چیزیں ہونے لگتی ہے، زنا کی شکل میں، فسق فجور کی شکل میں، بے حیائی کی شکل میں، تو اس کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں اللہ پاک ڈال دیتے ہیں۔ آج سب چیزوں پر بحث ہو رہی ہے، لیکن اس چیز کے اوپر بڑی کم بحث نہ ہی ہو رہی، کہا جائے تو جھوٹ نہ ہوگا، کہ جو بیماریاں جو لائق ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے لائق ہوتی ہے، دنیا میں نازل ہوتی ہے، برپا ہوتی ہے، وہ چیز ہے زنا کاری، بدکاری، بے حیائی، فحشیت، اور قرآن کریم نے اس سلسلے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ فاحشہ ہے اور وہ بہت برا راستہ ہے، بہت برا وہ طریقہ ہے۔ قرآن کریم نے زنا سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج عمومی اعتبار سے جہاں فحاشیت پھیلائی جاتی ہے، فلم کی دنیا میں اور کالجوں میں، اسی طریقے سے اسکولوں میں، اسی طریقے سے جو گھومنے کی تفریحگاہیں ہوتی ہے، جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ عیش و عشرت کے لیے آتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے لیے اڈے بنائے گئے ہیں، باقاعدہ بے حیائی کو دعوت دی جاتی ہے، ان بے حیائی کی طرف کسی کی توجہ آج نہیں جا رہی ہے، بلکہ ہر ایک کی توجہ ظاہری اعتبار سے ہر ایک اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا ہم سب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے اور اس کے اندر اس کے وجوہات کو تلاش کرتے، اور ان وجوہات جو بتلائی گئی ہے کہ بے حیائی کا اگر رک جاتی ہے، فحاشیت رک جاتی ہے، تو اس سے اللہ پاک کا غضب کم ہوگا، اور اللہ پاک اس عذاب کو جلد از جلد اس وائرس کو ختم فرمائیں گے۔ لیکن آج ہماری نگاہیں دوسری طرف ہو گئی ہے، اور اس طرف نگاہ کم ہو گئی ہے، اس لیے یہ بیماری بڑھتے جا رہی ہے، پھیلتے جا رہی ہے، پھولتے جا رہی ہے، اور روز آنا ہزاروں انسانوں کو ہزاروں کی تعداد میں انسان موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں بے حیائیوں کو اپنے گھروں میں ٹی وی کے ذریعے سے
یا موبائل کے ذریعے سے یا اسکولوں میں ایسا نظام بنایا جائے جس کی وجہ سے اختلاط نہ ہو، اور جب اختلاط نہیں ہوگا تو بے حیائی نہیں بڑھے گی، برائیاں کم ہوگی۔ اسی طریقے سے حکومتوں کو چاہیے کہ بے حیائی کے جتنے اڈے ہیں ان پر وہ کنٹرول کرے۔ آج آئے دن لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریپ ہو رہے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ سخت سے سخت سزائیں بھی متعین کی جا رہی ہے، لیکن بزرگ دوستو، سخت سے سخت سزا دینے کے باوجود بھی یہ چیز رکنے کا نام نہیں لے پا رہی ہے، نہ وہ رکے گی اسی صورت میں وہ، تاکہ ہم شروع سے ہی ایسا کوئی نظام تعلیم کا بنائے، معاشرے اور سماج کا بنائے کہ جہاں سے برائیاں پنپتی ہے، جنم لیتی ہے، اس کا سدباب کرے۔ ان برائیوں کا سدباب اگر ہم کریں گے تو اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ یہ برائیاں ہم سے، یہ وبائی مرض یعنی کرونا وائرس کی شکل میں جو آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یہ ختم ہوگی۔ اس کی طرف بھی ہم تمام کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس بیماری کا خاتمہ فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، پورے دنیا میں پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، خصوصاً ہندوستان میں پورے ہندوستانیوں کی حفاظت فرمائے، اس میں بھی اہل ایمان والوں کی اللہ پاک اس وبائی مرض سے حفاظت فرمائے، ہر ایک کو امن اور سلامتی کی زندگی عطا فرمائے، ہر ایک کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے، اور جو برائی ہم سے سرزد ہو گئی ہے اللہ پاک ہماری ماضی کی زندگی سے عفو درگزر کا معاملہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔